آپ کا یہاں پہ کیا مدعا ہے اور ایسی کیا آن پڑی کہ آپ کو یہاں پہ سڑکوں پہ نکلنا پڑا؟ کیا آپ کے معاملات ہیں حکومت کے ساتھ اور اب تک کی کیا پروگریس ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ زیادہ تعداد جو ہے ٹیچرز کی ہے، اور پنجاب ٹیچرز یونین عباسی شہید گروپ سے میرا تعلق ہے، اور یہاں پر ہم جو آئے ہیں یہاں پر گورنمنٹ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک تو ہماری پینشن جو ہے اس میں 60% انہوں نے کٹ لگا دیا ہے، اور 2 دسمبر 2024 کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہمارے وہ 40-45 سال کی جو جاب ہے اس کے جو حقوق ہیں وہ غصب کر لیے ہیں۔ پھر ہمارا 17/1 کا ایک رول تھا جس میں ہمیں ملازم کی جو ڈیتھ ہے اس کے بعد اس کے بچے کو جاب ملتی تھی، اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تھا ہمارا 30%، جو وفاق میں ٹرینڈ سیٹ ہوا تھا وہ اس صوبے نے دینا تھا، لیکن یہ مریم کی جو گورنمنٹ ہے وعدہ کر کے ہم سے مکر گئے ہیں، اور وہ بھی آج 7 مہینے ہو گئے ہیں بجٹ کو پیش ہوئے، انہوں نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے ادارے بیچ رہے ہیں، سکول جو 100 تعداد والے ہیں ان کو یہ بند کر رہے ہیں، غریب کے بچے کہاں پر جائیں گے؟ آج جو یہ جنگ لڑی جا رہی ہے یہ بیسیکلی ہم اپنی پینشن سے زیادہ اس چیز کی فکر میں ہے کہ ہمارے ادارے نہ بیچے جائیں۔ وہ ادارے قائم رہیں گے تو غریب کے بچے وہاں پر پڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ غریب ترقی کرے گا۔ تو یہاں پہ ہمارے یہ 2 سوال، پہلا یہ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ کے بچوں کی یا آپ کے جو فیملی ممبرز کی کسی بھی اگر ممبر کی ٹیچر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سروس کے بعد تو ان کے جو ہے کہ بچوں کو پہلی پریفرنس دی جاتی تھی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ہی بچوں کو جو ہے کہ پھر سے نوکریاں دی جائے؟ دیکھیں، جو ہمارا 1973 کا رول ہے اس کے اندر یہ ملازم کو حق دیا گیا ہے بیسک ہیومن رائٹ کے تحت کہ اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی کفالت کرنے کے لیے، اس کے خاندان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے اس کے بچوں کو جاب دی جائے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ملازم کے بچے کو نوکری دی جائے۔ ہم یہاں بیٹھے ہمارے بچوں کو نوکری ملتی ہے، ویل اینڈ گڈ، وہ میرٹ پہ آتے ہیں، انہیں ضرور نوکری ملنی چاہیے۔ اگر وہ میرٹ پہ نہیں ہے تو ہم قطعاً اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، لیکن جو ملازم ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کا رائٹ بنتا ہے، بیسک ہیومن رائٹ ہے، اور اس کے آئین کے آرٹیکل کے تحت اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو جاب میں حصہ دینا چاہیے۔ تو یہ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کیا مسئلہ ہوا، کیا آپ کی کتنی نیگوشیشنز فیل ہوئی، کتنے ٹیبل ٹاکس فیل ہوئی کہ آپ کو آخری پیندرا یہی آزمانا پڑا کہ آپ سڑکوں پہ اتر آئیں؟ دیکھیں، ہم نے اس گورنمنٹ کے ساتھ، یہ ابھی گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے تو مریم کے ساتھ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی سیٹنگ ہوئی تھی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سارے وعدے کیے تھے۔ اس وقت نگران گورنمنٹ تھی، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ آئے گی، ہم آپ کے تمام مطالبات جو جائز ہیں، ہمارا کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو ناجائز ہو، ہم کبھی ان سے کوئی ڈیمانڈ فالتو نہیں کرتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں، ایک بندہ 40 سال نوکری کرتا ہے اور اس امید پہ نوکری کرتا ہے کہ جب وہ پینشن جائے گا تو اپنے بچوں کی شادی کرے گا، مکان بنائے گا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اللہ کے گھر کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کا دیدار کرے گا۔ انہوں نے وہ حق بھی ہم سے چھین لیا ہے، یہ زیادتی نہیں ہے؟ ہمارے مطالبہ کافی پرانے ہو گئے ہیں لیکن ہر دن ایک نیا زخم لگا رہے ہیں۔ ملازمی کی پینشن میں 80% کمی کر دی گئی ہے، جاکہ ملازمی کے لیے ساری زندگی اپنی جوانی کی ان کے لیے حکومت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے وقف کر دیتا ہے، بڑھاپے کے لیے ایک معاوضہ ملتا ہے وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پہ اپنا بیان دینے آئے ہیں کہ خدا رہا ہمارے ساتھ چلے۔ یہ ہمارا احتجاج 100% پرامن ہے، ایک دھرنا ہے، یہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبہ نہیں مان جانا چاہتے۔ یہ ہم نے پہلی دفعہ نہیں آئے ہیں، 6 سے 5 دفعہ انہوں نے ایسا وعدہ کیا ہے۔ مریم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو انہوں نے پینشن رولز میں چینج کی ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ جو ایک ملازم 35-40 سال سروس کر کے جاتا ہے تو اس کے جو حقوق ہیں وہ اپنے بچوں کو آگے منتقل کر سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے وہ وفاق میں اور باقی کچھ صوبوں میں مل رہا ہے، تو میں مریم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ہمیں دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ لیو انکیشمنٹ ہے اور 70A لا جو ہے اس کو بھی دوبارہ جو ہے بحال کیا جائے۔ تو یہ ہمارا پروٹیسٹ جو ہے پرامن ہے۔